بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانوادہ نسیم امروہی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ وسیم بھائی کی خواہش ہے کہ میں ان کے والد کا کہا ہوا مرثیہ پیش کروں۔ ویسے میں نے پانی منتخب کیا تھا، مگر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ایام جو ہیں سید سجاد علیہ السلام کی نسبت سے ہیں، تو جو مرثیہ منتخب کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب سجاد کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ جو آپ زیادہ تر مرثیوں میں سنتے ہیں اور وہ مصائب کا پہلو، مگر جس پہلو کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری اس وقت نسیم امروہی صاحب نے لی تھی اور جو میں مرثیے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اہمیت اور فضائل حضرت امام زین العابدین فضائل امام زین العابدین کے علاوہ دربار یزید میں امام کا خطاب اور امام کی زبان سے امام حسین کی جنگ، ذوالفقار اور یزید ملعون سے مکالمہ بھی اس مرثیے میں نے منتخب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فاتحہ پڑھ دیجئے، میں مرثیہ شروع کرتا ہوں۔ آواز بلند نعرہ سلمان۔ دو چہرے کے بند مطلب ہے نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر، اور در علوم کا در آستان فکر و نظر، بھائی زمین پہ ختم رسل آسمان فکر و نظر، اور نظر میں سب ہیں مناظر جو حمد و ذکر میں ہیں، نقوش لوح بھی محفوظ ان کی فکر میں ہے۔ اور بہت توجہ چاہوں گا اس بند پر، بھائی نبی کی فکر لقب جس کا وحی اور الہام، نبی کی فکر لقب جس کا وحی اور الہام، ہر ایک جگہ افلا تاخلون کا پیغام، نبی کی فکر لقب جس کا وحی اور الہام، ہر ایک جگہ فلا تاخلون کا پیغام، اور بقدر عقل ہے سب سے تقاطب اسلام، بحد علم ہر ایک سے تعلق احکام، اور بیر پہ توجہ کے غلط کے تیغ کے جوہر سے دین پھیلا ہے، غلط کے تیغ کے جوہر سے دین پھیلا ہے، فقط علوم کے منبر سے دین پھیلا جناب یہ دین پھیلا کیسے، یہ بھی سن لیجیے۔ کلام غیب
जो आया वो मुस्तफा ने कहा, जो मुस्तफा ने बताया वो मुर्तजा ने कहा, और जो मुर्तजा ने सुनाया वो मुश्तबा ने कहा, जो मुश्तबा ने कहा शाहे करबला ने कहा। में गैब जो आया वो मुस्तफा ने कहा, जो मुस्तफा ने बताया वो मुर्तजा ने कहा, जो मुर्तजा ने सुनाया वो मुश्तबा ने कहा, जो मुश्तबा ने कहा शाहे करबला ने कहा। बड़ी अजीब शान से ये मारफत की शाने हैं, मुआल एक है बदली हुई जुबान है। और इसी अमल का नमूना है सीरते सज्जाद। दुआ में रुश्तो हिदायत तरीक़ते सज्जाद, और ज़बूरे आले मोहम्मद फसाहते सज्जाद, खलीले बुतकदाए शाम हजरते सज्जाद। खलीले बुतकदाए शाम हजरते सज्जाद, और हजार कल्बो जिगर पर पड़े थे तेशाए गम, मगर दबा न किसी से ये शेरे बेशाए गम। और नबी रहे असदे किरदगार हैं सज्जाद, जलालते शहे दुलदुल सवार हैं सज्जाद। हशम में हाश में गर्दूं वखार हैं सज्जाद, और यजीदियत के लिए जुल्फ़कार हैं सज्जाद। में गर्दूं वक़ार हैं सज्जाद, यजीदियत के लिए जुल्फ़कार हैं सज्जाद, और कदम में दम है शहे दस्तगीर की सूरत, अली है ये भी जनाबे अमीर की सूरत। इस बन पर खुसूसी तवज्जा हर एक मिसरा मोतियों में तोलने के काबिल है कि वो था खुले हुए बाजू में जोर, वो ताकत, वो था खुले हुए बाजू में जोर, वो ताकत कि जिससे शेर दिलों को थी हैबत, और हुई ना इतनी किसी माँ के लाल में जुर्रत, जो इनसे बढ़ के ये कहता कि कीजिए बैत। बाजू में जोर, वो ताकत कि जिससे शेर दिलों पर थी हैबत, हुई ना इतनी किसी माँ के लाल में हिम्मत, जो इनसे बढ़ के ये कहता कि कीजिए बैअत। और हुसैन अगरचे इसी मार्के को झेले थे, हुसैन अगरचे इसी मार्के को झेले थे भाई, मगर वो फिर भी 72 थे।
حسین اگرچہ سیمارگے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی 72 تھے، یہ اکیلے تھے، اور یہ ہیں مجاہد راہ خدا شجاع ازل، جو بل کرے کوئی موذی ابھی نکالیں بل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، جہاد حق میں رہے صبح شام حسب محل، اور جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خون علی آ گیا کلائی میں۔ حقیقی واقعہ پیش کر رہا ہوں، مقاتل میں درج ہے کہ شجاع سے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، صلاح لیتا تھا عباس سا علمبردار، شجاع سے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، صلاح لیتا تھا عباس سا علمبردار، اور کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار، کہا تھا آ کے انہی سے کہ وارث سے کرار، کرو جو رد و بدل کچھ ہرائے نہ کر لو، ارے محاذ جنگ کا چل کر معائنہ کر لو۔ اور خلیل پاک کا طریقہ ہے ان کی تاب و توام، رگوں میں نفس پیمبر کا خون ہے جولان، اور وہ ضرب تھی جو عبادات دو جہاں سے گراں، ملا ہے ارث امامت میں اس کا زور بھی ہاں، جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے، بیت پر خصوصی توجہ، جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے، ابو تراب کی صورت زمین ہلا دیتے۔ بھائی مغالطے میں نہ ڈالے وہ گریہ و زاری، مغالطے میں نہ ڈالے وہ گریہ و زاری، کسی کا خوف بجز کبریا نہیں تاری، یہ جانشین نبی، یہ خلیفہ باری، بڑھے جو حد سے کوئی آپ حد کرے جاری، اور ذراہ خلق پیمبر مزاج ہیں سجاد، مگر لہو میں علی امتزاج ہیں سجاد۔ اور اب سید ساجدین کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور دم قیام اقامت فدا ہے قامت پر، دم قیام اقامت فدا ہے قامت پر، رکوع میں ہوں تو رکعت گلے ملے جھک کر، اور سجود اٹھ کے جبھی چوم لے جھکائیں جو سر، قعود بیٹھے تو زانو ادب سے پیش نظر، اور نماز میں جو قدم بوس یہ مصلی ہے، بھائی نہ کربلا ہے نہ عرش اور پھر معلی ہے۔
رضوان پر بھی خصوصی توجہ، تمام مصروں پر خصوصی توجہ کہ عمل میں علم میں حیدر ہے سید سجاد، علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد، اور امین نسل پیمبر ہے سید سجاد، اور حسین خلد ہے کوثر ہے سید سجاد، وہ نوح کشتی امت ہے مصطفیٰ کی قسم۔ بھائی آخری مصرے پہ بہت توجہ، وہ نوح کشتی امت ہے مصطفیٰ کی قسم، بھائی نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی قسم۔ کشتی امت ہے مصطفیٰ کی قسم، نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی قسم۔ اور جب جناب سجاد کا ذکر ہو اور صحیفہ کاملہ کا ذکر نہ، دعائیں ان کی ہیں یا کار ساز کی باتیں، میانے عاشق و معشوق راز کی باتیں، اور حقیقت ابدی سے مجاز کی باتیں، بھائی وہ بے نیاز سے ناز و نیاز کی باتیں، دعائیں ان کی ہیں یا کار ساز کی باتیں، میان عاشق و معشوق راز کی باتیں، حقیقت ابدی سے مجاز کی باتیں، وہ بے نیاز سے ناز و نیاز کی باتیں، اور سب ان کے ورد آئمہ کا بھی وظیفہ ہے، سب ان کے ورد آئمہ کا بھی وظیفہ ہے، ارے نہیں رسول مگر صاحب صحیفہ ہے۔ اور نبی کی فکر ہے ان کا بیان، صلی اللہ نبی کی فکر ہے ان کا بیان، صلی اللہ، بھائی وہی دہن وہی لب اور زبان، صلی اللہ، حسن حسین کے دل اور جان، صلی اللہ، ارے علی کی شان محمد کی آن، صلی اللہ، اور ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو، آخری میں سے توجہ، ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو، ارے نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی۔ ولی بھی جس کے والی ہیں وہ ولی دیکھو، بھائی نبی کے چوتھے خلیفہ ہے یہ علی۔ بھائی وہ سر بار امامت، وہ پاؤں میں زنجیر، نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر، وہ صبر و شکر سے
تبلیغ دین عالمگیر، ارے بشر کے بھیس میں گویا تھی سیرت شبیر، اسیر ظلم بھی تھے، سطوت حنین بھی تھے، اسیر ظلم بھی تھے، سطوت حنین بھی تھے، یہ ایک وقت میں عابد بھی تھے، حسین بھی تھے۔ اور سرکار علی تھے جیسے شہنشاہ ظلم ننگ کے بعد، حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد، حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد، ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنج تن کے بعد۔ اور ملی ہے، بیت پر خصوصی توجہ، ملی ہے حشر سے حد، ملی ہے حشر سے حد آپ کے عزائم کی، کہ منتظر ہے قیامت انہی کے قائم۔ ربائے کوہنا میں زین العباد و فخر عباد، آبائے کوہنا میں زین العباد و فخر عباد، مرید ان کے ملائک یہ دو جہاں کی مراد، جسد تھا قید ضمیر و زبان و دل آزاد، ارے جہاد ان کی عبادت، عبادت ان کی جہاد، جہاں بھی تھے جہاں بھی تھے یہ بہرحال راہ عشق میں تھے، ارے شریک معرکہ کربلا دمشق میں تھے، اور وہ ہوئے معرکہ کربلا کے بعد کا دور، وہ ایک زمانہ تاریخ ساز سازش جور، وہ زر خرید خلیفہ، وہ زر خرید خلیفہ، بہر طریقہ و طور، زبان و قلب و ضمیر و نگاہ و جرت غور، جو کہتے کچھ، حقیقت ہے سرکار، جو کہتے کچھ تو زبان قطع ایک دم ہوتی، جو لکھتے کچھ تو قلم کی زبان قلم ہوتی، اور نبی کے عزم کی پھر وقت کو ضرورت تھی، بجز مریض کسی میں کہاں یہ ہمت تھی، یہ قامت تب و لرزہ میں استقامت تھی، ارے مرض نہ تھا وہ حیات عمل کی صورت تھی، اور تصورات سے ذوق طلب زیادہ تھا، بھائی بشر کے قلب میں اللہ کا ارادہ، اور تصورات سے ذوق طلب زیادہ تھا، بشر کے قلب میں اللہ کا ارادہ تھا۔ اور سرکار تلوار اور بغیر تلوار کے جہاد کو بھی سن لیجئے، کہ اٹھائی تیغ نہ پہنی زرا نہ خون بہا، اٹھائی تیغ نہ پہنی زرا نہ خون بہا، مگر وغا سے جو ملتا ملا بغیر وغا، مگر وغا سے ملا، بغیر وغا سے جو ملتا ملا بغیر وغا، خطاب و واز و خطابت کا چونکہ اذن نہ تھا، دعا کی شکل میں بتلائی ہر مرض کی دوا، اور اندھیری رات میں لوگ ان سے ذکر رب سنتے، بلند ہوتی تھی آواز جس کو سب سنتے، اور سرکار نبی کا سلسلہ علم
یہ اہمیت حضرت سجاد پر 2-3 بند ہیں جو واقعی میں کہتا ہوں کہ کیا لکھے ہیں، آپ ضرور داد دیں گے کہ نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال، بیان غیر تھا کچھ اور کچھ روایت آل، مگر شہید ہوئے جب حسین صدق مقال، انہی کے ساتھ دفن ہو گیا وہ ماضی و حال۔ اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی، سوچئے سرکار، افلا تعقلون، اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی۔ اور اگر نہ عابد ذی جاہ سے جری ہوتے، اگر نہ عابد ذی جاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باخر علم پیمبری ہوتے، نہ فقہ جعفر صادق، بھائی نہ جعفری ہوتے، نہ فقہ جعفر صادق، نہ جعفری ہوتے، نہ شہر علم، نہ حیدر، نہ حیدری ہوتے، اور خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی، ارے کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی۔ اور یہ ایسے عقدہ کشا، یہ ایسے عقدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر، تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک بروئے امیر، ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر، بھرے تھے غائز میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر، اور جو منہ تھا سرخ تو رخسار تمتمائے ہوئے، حزابر جیسے بھرتا ہے چوٹ کھائے ہوئے۔ اب وہ منزل کون سی منزل تھی، یہ تمام واقعہ مقاتل میں درج ہے، کچھ فرق سے درج ہے مگر واقعہ جو ہے بالکل اصل ہے۔ اسی واقعے کو لے کر میں آپ کو سوئے شام لیے جا رہا ہوں، منظوم واقعے کو بیان کر کے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جس جرت کے ساتھ سید سجاد نے یزید سے مکالمہ کیا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ اگرچہ سارے مقاتل میں رقم ہے یہ بات، اور حقیقی ہے سرکار، جتنا بھی ہم ایام ازاں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس بات کو مد نظر بھی رکھیے کہ اگرچہ سارے مقاتل میں رقم ہے یہ بات، یزیدیوں کی زبانی مگر ہے تفصیلات، جو مختلف ہیں بمنشاء شاہ و فرق روات، جو مختلف ہیں بمنشاء شاہ و فرق روات، بھئی انہیں تو کام ہی تھا غلط ملت سے دن رات۔ رہے وہ شک میں، رہے وہ شک میں، عقائد ہی جس کے کچے ہیں، بھئی یہ در ملے تو ہیں جھوٹوں سے پھر بھی سچے ہیں۔ اور اگرچہ اصل خبر میں نہیں ہے جائے کلام، مگر ہے غیر کے لفظوں میں واقعہ یہ تمام، فضا میں لوح پر محفوظ ہے کلام امام، بس اب تو گوش عقیدت ہے اور لب الہام، اور ذرائع فکر سوئے شام جا رہا ہوں میں، اساس صدق پہ ایک گھر بنا رہا ہوں میں، اور میری زبان میں بیانات اہل جور سنو، روایتوں کا جو ہے ماحصل
बगौर सुनो, सुखन की तर्ज सुनो, गुफ्तगू का तौर सुनो, बतूल सुनने को तशरीफ लाई और सुनो, और हुजूर आई तो रहमत का भी नुज़ूल हुआ, हजार शुक्र मेरा मरसिया कबूल हुआ। हुजूर आई तो रहमत का भी नुज़ूल हुआ, हजार शुक्र मेरा मरसिया कबूल हुआ। और अब दरबारे यजीद में चलते हैं। खुली जो चश्मे तसव्वुर, जमी हुई हमवार, खुली जो चश्मे तसव्वुर, जमी हुई हमवार, हटे जो रैबो गुमानो शकू के थे गुबार। नजर पड़ा वो यजीद और वो भरा दरबार के जिसमें 700 कुर्सी नशीन और एक बीमार। शराब व साज खिलाफत तबार महफिल में, भाई ये ज़हनियत के हैं आईना दार महफिल में। और जुर्रत इमाम सज्जाद मुलाहिजा हो कि वो रोबो दबदबाओ सल्तनत वो जाहो हशम, वो चोबदार सिनाने लिए कदम बकदम, और मुहीब उनकी वो शक्लें भाई नफस भी साए कदम करे, जो छू भी कोई गुर्ज खाए सर हो कलम। लिए यजीद से वो कत्ल के नविश्ते थे, भाई वो जैसी रूह थी वैसे ही वो फरिश्ते। बहीं तजम्मुल शाही निगाहे हाकिम शान, उठी बचश्म कुमारी सुए इमाम अनाम, बसत गुरूर हुकूमत किया शकीन कलाम। कहो ख्याल है क्या ऐ हुसैन के गुलफाम, जो खैर काह बने कुछ न कुछ सिला पाया, जो खैर पाहा बने कुछ न कुछ सिला पाया। हुसैन ने मेरी बैयत न की तो क्या पाया, और जिसका कुछ ना बचा हो, ना सेहत ना खानदान। मेरे उस्ताद कहते थे कि उसकी आवाज में इतना जोश खुदा डाल देता है कि उसके तमाम जिस्म की कमजोर जिस्म की ताकत उसकी आवाज में आ जाती है। और वो हजरत नसीम अमरोही ने क्या इस मिसरे में कैद किया है, मुलाहिजा कीजिए कि ये लफ्ज सुनते ही बिखरा जो वारिसे कर रहा है, ये लफ्ज सुनते ही बिखरा जो वारिसे करार, तो पहरेदारों के हाथों से गिर पड़े हथियार। लरज रहा था जो गुस्से की थरथरी से बुखार, तो बेड़ियों की गई दूर दूर तक छनकार। और कहा डपट के तरीके बयां संभाल शकी, हुसैन और तेरी बैत सुबह संभाल शकी। जलील क्या कोई नाचार मुझको समझा है, जलील क्या कोई नाचार मुझको समझा है, नहीफो आजिजो बीमार मुझको समझा है, कुछ अपनी तरह से फर्रार मुझको समझा है। अरे अमर से पूछ ये 100 बार मुझको समझा है। जलील क्या कोई नाचार मुझको समझा है, अरे नहीफो आजिजो बीमार मुझको समझा है, कुछ अपनी तरह से फर्रार मुझको समझा है। अमर से पूछ ये 100 बार मुझको समझा है। और कयामत आए जो गुस्से से आस्तीन उल्टूं, अरे अनीब बंधे हुए हाथों से मैं जमीन उल्टूं।
جو غصے سے آستین الٹوں، انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹوں۔ نہ لے حسین کا نام اپنے ساتھ بد تہذیب، حسین پہ کرے صدق و صفا ہے تو کے زیب۔ وہ اپنے جد کے توسل سے کبریا کے حبیب، خدا کی خلق میں تیرے سلف خدا کے رقیب، اور سینا کی نوک پہ بھی ان کے ساتھ میں قرآن، سینا کی نوک پہ بھی ان کے ساتھ میں قرآن۔ ارے نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن۔ اور بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، تیرے لیے بھی بے زمین عظیم آیا ہے۔ نبی کو تو نے بھی ناغا کبھی بنایا ہے، ارے کسی ملک نے بھی جھولا تیرا جھلایا ہے۔ حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، تیرے لیے بھی بسم عظیم آیا ہے، نبی کو تو نے بھی ناغا کبھی بنایا ہے، ارے کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے۔ ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے، ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے، زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے۔ ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے، زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے۔ اور یہ بات ملاحظہ کیجئے کہ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا۔ جہاں میں کس کا پدر، جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا۔ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا۔ اور ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں۔ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، اور جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا، ارے کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا۔ ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور جناب سجاد سے مولا علی کی تعریف بھی سنتے جائیے کہ علی نبی کے برادر بھی دل کا چین بھی تھے، ترے علوم بھی خیبر کی زیب و زین بھی تھے، فروغ بدر بھی تھے، فاتح حنین بھی تھے، بھائی ان کے بعد حسن بھی تھے، پھر حسین بھی تھے۔ وہی چلن تھے، وہی طرز کارزار بھی تھی،
وہی چلن تھے، وہی طرز کارزار بھی تھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی۔ اور اب جناب سجاد سے امام حسین کی جنگ کی تعریف سنیے، جو دربار یزید میں بیان کر رہے ہیں کہ داہم کو بھی شہ مرداں کی شان سے وہ لڑے، دم دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے۔ اور انیس کا مصرع ہے، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ اس مصرے کو اور اس بند کو دیکھیے کہ دم دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے، جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے۔ جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے، اور پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے۔ امام وقت تھے، ثبوت بھی دے رہے ہیں، امام وقت تھے، خود امتحان لیتے تھے، کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے، اور مچا تھا شور کہ دیکھا نہ شاہ سوار ایسا، ملک بھی جس کے جلوں میں ہے اقتدار ایسا، فلک رکاب پر جھک جائے زی وقار ایسا، کسی کی تیغ نہ ایسی نہ راہوار ایسا۔ اور یہ مصطفیٰ کی نشانی، کسی کی تیغ نہ ایسی نہ راہوار ایسا، یہ مصطفیٰ کی نشانی، وہ یادگار علی، یہ ذوالجگاہ پیمبر وہ ذوالفقار علی۔ آئیے دو تین بند میں ذوالفقار کی بھی تعریف کرتا جاؤں جو جناب سجاد نے دربار یزید میں کی، کہ پھری وہ جس پہ جہاں سے وہ نابکار چلا، اسی نے وار دیا سر کو جس پر وار چلا، لپک کے آ گئی جس پر وہ سوئے نار چلا، سخر جہنم شوم منحوس اور طویلہ استغل۔ پھر سے پڑھتا ہوں، پھری وہ جس پر جہاں سے وہ نابکار چلا، اسی نے وار دیا سر کو جس پر وار چلا، لپک کے آ گئی جس پر وہ سوئے نار چلا، سخر کو شوم طویلے کو راہوار چلا۔ پکاری روح کوئی شے نہ میرے ساتھ چلی، ارے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی خالی ہاتھ چلی، اور وہ یوں حریف سے لیتی تھی جان جیسے خرس، وہ یوں حریف سے لیتی تھی جان جیسے قرض، خمِ فلک میں اما کو چھپا تھا خطہ ارض، حلال رزق ملے کچھ سیام کی تھی یہ عرض، ارے نماز کہتی تھی مجھ پر ہے تیری طاعت فرض، اور جہاں ہو تو میں تیرا احترام کرتی ہوں، چلائے جو تجھے اس پر سلام کرتی ہوں، اور پکارا سور کے جھنکار ہو تو ایسی ہو، لہو کی نہر بنی تار ہو تو ایسی ہو، خدا کے ہاتھ کی تلوار ہو تو ایسی ہو، ارے جہاں یہ آئی ہے سرکار ہو تو ایسی ہو، پکارا سور کے جھنکار ہو تو ایسی ہو، لہو کی نہر بنی تھار ہو تو ایسی ہو، خدا کے ہاتھ کی تلوار ہو تو ایسی ہو، جہاں یہ آئی ہے سرکار ہو تو ایسی ہو، بھائی خود اس کو مان گئے جبرائیل، خود اس کو مان گئے جبرائیل، ایسی تھی پروں کی اصل نہ سمجھی اصیل ایسی تھی، اور حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے، اس بند کی زبان دیکھیے گا، حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے، تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح
پھر کے مرے، ہزار مر کے گرے 2000 گر کے مرے، ارے سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے مرے، حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے، تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے، سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے مرے، 1000 مر کے گرے 2000 گر کے مرے، اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے ملے، ارے لہو تنوں سے بہا اور تن لہو سے بہے، اور یہ رنگ دیکھتے ہی پیدلوں کے دل بھاگے، وغا کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے، جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے، یہ رنگ دیکھتے ہی پیدلوں کے دل بھاگے، وہاں کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے، جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے، نہیں بے شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے، نہیں ڈر آہو ہرن اور یل پہلوان بہادر، جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے، نہیں بے شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے، یہ دیکھ پھینک کے جامہ سمیٹ کے بھاگا، وہ ہاتھ جوڑ کے دامن لپیٹ کر بھاگا، اور عظمت امام حسین بھی سنیے کہ پکارتا تھا یہ پیاسا، نہ جاؤ تھم کے لڑو، پکارتا تھا یہ پیاسا، نہ جاؤ تھم کے لڑو، جو دھوپ تیز ہو تو سائے میں علم کے لڑو، اور اب نہیں ہو تو انداز سے جم کے لڑو، ارے پھراؤ کھیت میں 2-4 ہاتھ جم کے لڑو، ہمیں جگانے کو خود جاگنے کو آئے تھے، ارے وغا کو آئے تھے یا بھاگنے کو آئے تھے، اور مچا تھا شور کہ یہ حشر اٹھا کے دم لیں گے، بنائے شر کو جہاں سے مٹا کے دم لیں گے، پروں کو موجے ہوا پر اڑا کے دم لیں گے، خدائی ٹوٹ پڑے تو بھگا کے دم لیں گے، وہ ایک تو غیظ میں حیدر کے لالا فام کی جنگ، وہ دوسرے پے حق تیسرے امام کی جنگ، اور اب مسائل پر آ گیا کہ دکھا رہا تھا سلف کا جو خون اپنا اثر، فرارے خیبر و بدر و احد کا تھا منظر، یہ سن کے غیظ میں چھلا گیا وہ بانی شر، دیا یہ حکم کہ اس خوش بیاں کا کاٹ لو سر، بے مخدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگی، ارے مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی، اور بلک بلک کے جو روئے تمام اہل حرم، بنا یزید کا دربار مجلس ماتم، کلیجہ تھامے تھی ہاتھوں سے زینب پرغم، ارے پکارتا تھا دل مضطرب کہ ہائے ستم، ارے وہ چپ کے تماچوں کے ڈر سے روتا ہے، ارے صغیر سن میرا باخر یتیم ہوتا ہے، عجب نہیں یہ کہا ہو کہ یا علی فریاد، ارے پھنسی ہے تازہ مصیبت میں آپ کی اولاد، مریض پر یہ ستم، ارے ناتواں پہ یہ بیداد، ارے تمام گھر تو لٹا رہ گیا وہ ایک سجاد، نہ ہو جو یہ بھی تو دکھیوں کا کون ہے بابا،
ارے نہ چھوٹا بھائی نہ اکبر نہ ان ہے بابا، اور آخری دو بند کے خوشی میں محو طرف تھا جو حاکم میں گمراہ، ارے کہا تو ہوگا یہ اسے پھوپھی نے بھر کر رہا، ارے نہیں میرے بچے پر رحم کر للہ، ارے میرے عقیق کی نشانی ہے اب یہ غیرت ماں، ارے اسی پر کیا ہے سبھی دل جلو پر تیز چلا، ارے یزید پہلے ہمارے گلوں پر تیز پھرا، اور آخری بن کے اٹھائے تیرے برہنا جو آ رہا تھا شقی، سکینہ سینہ سپر ہو گئی تھی بھائی کی، اٹھائے تیغ اس برہنا ارے جو آ رہا تھا شقی، ارے سکینہ سینہ سپر ہو گئی تھی بھائی کی، نگاہ قہر سے درباریوں سے کہتی تھی ارے خدا سے ڈرو میں علی کی ہوں بیٹی، ابھی شقی کو ارے ستم کا مزہ چکھاتی ہوں، ارے خدا سے ڈرو میں علی کی ہوں پوتی، ابھی شقی کو ستم کا مزہ چکھاتی ہوں، ارے رسن کھلے تو چچا کو بلا کے لاتی ہوں۔